ایک نشئی جو صبح و شام نشے کی حالت میں دھت رہتا، اس کو جنت کے باغوں میں دیکھا گیا۔ آئیے سنتے ہیں اس واقعے کو کہ ایک وہ شخص کہ جو صبح و شام نشے کی حالت میں رہتا، نہ اس کو صبح کی فکر نہ شام کا علم، اس کو جنت کے باغوں میں کیسے دیکھا گیا، کس طرح اس کو یہ جنت کا انعام ملا۔ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا ایک گناہ گار پڑوسی تھا، نشہ کی وجہ سے اسے صبح و شام کا علم نہ ہوتا تھا۔ میں اسے واضح و نصیحت کرتا کہ اس نشے کو چھوڑ دو، یہ حرام ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اگر تم اس کو نہیں چھوڑو گے تو کل بروز قیامت، کل قبر میں تمہارے لیے مشکلات ہو جائیں گی اور دنیا میں بھی نقصان دہ ہیں۔ لیکن وہ قبول نہ کرتا، توبہ کی ترغیب دیتا، مگر وہ توبہ نہ کرتا۔ وہ صبح و شام بس اس نشے کی دھت کے اندر لگا رہتا۔ پھر کیا ہوا؟ ایک دن اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ خالق حقیقی سے جا ملا۔ اس کے انتقال کے بعد میں نے اس کو خواب میں بلند مقام پر فائز دیکھا، یعنی وہ فوت ہو گیا۔ وہ کہ جو صبح و شام کا جس کو علم نہ رہتا تھا، نشے میں دھت رہتا تھا، توبہ نہ کرتا تھا، واضح و نصیحت کروں تو نہ قبول کرتا تھا، میں نے اس کو خواب میں بلند مقام پر فائز دیکھا۔ اس پر جنت کے اعزاز و اکرام کا لباس دیکھا۔ میں نے اس سے دریافت کیا، کس کام کے سبب تو نے یہ مقام و مرتبہ پایا؟ تو ہر وقت نشے کی دھت میں رہتا تھا، نہ تجھے صبح کا علم نہ تجھے شام کا علم۔ میں تجھے واضح و نصیحت کرتا، میں تجھے توبہ کی ترغیب دیتا، تو قبول نہ کرتا۔ بتا آخر یہ مقام تجھے رب نے کیسے عطا کیا؟ ایسا کیا عمل کرتا تھا کہ تجھے رب نے ایسا مقام عطا فرمایا؟ تو اس نے جواب دیا، میں ایک دن محفل ذکر میں حاضر ہوا تو میں نے ایک محدث یعنی حدیث بیان کرنے والے کو کہتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر بلند آواز سے درود پاک پڑھا، اس کے لیے جنت لازم ہو گئی، اس کے لیے جنت لازم ہو گئے۔ پھر انہوں نے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بآواز بلند درود پاک پڑھا۔ میں نے بھی اس کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھا اور دیگر لوگوں نے بھی اپنی آوازوں کو بلند کیا، تو اسی دن ہم سب کو بخش دیا گیا۔ ذرا تصور کیجئے کہ ایک شرابی جو شراب میں دھت رہے، صرف ایک مبلغ کا، ایک محدث کی اس آواز کو، اس بیان کو سن کر اس نے بلند آواز سے درود پاک پڑھا، کہتا ہے کہ مجھے نہیں ہم سب کو بخش دیا گیا۔ مغفرت کا میرا یہ حصہ اللہ نے مجھے اس نعمت یعنی درود پاک کے پڑھنے کی برکت سے عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ، کامیاب وہ ہے جس نے آپ پر درود پاک پڑھا، اس لیے کہ وہ ہمیشہ رہنے والی اور نعمت والی جگہ یعنی جنت میں خواہشات جمع کرتا ہے۔ اگر تو گمراہی کے بعد ہدایت حاصل کرنا چاہے تو ہدایت دینے والے نبی پر درود پاک پڑھ۔ اے لوگو، درود پاک پڑھو تاکہ کشادہ روی اور آرام دہ مبارک زندگی پا کر کامیابی حاصل کر سکو۔ میں آپ کو درود پاک کی فضیلتیں بتا رہا ہوں، ذرا سنیے، اور تاکہ تمہیں رب الانعام روز قیامت اپنے فضل اور جنت کو حاصل کرنے کی کامیابی کے ساتھ خاص کر دے، اور آپ علیہ السلام پر اللہ درود پاک بھیجے جب تک آسمان کے کناروں میں فرقد ستارہ چمکتا رہے۔
کیجئے. ذرا تصور کیجئے درود پاک ہم پڑھے اور وہ ہمارے لیے اتنا فائدہ مند ثابت ہو. ایک نشئی جو حضور پر درود پاک دل سے پڑھتا ہے رب اس کو بخش دیتا ہے. بتائیے ذرا اگر آپ حضور پر درود پاک پڑھیں، دل سے پڑھیں اور اس انداز سے پڑھائیے کیسا مقام حاصل ہوگا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں ہر گھڑی ہر وقت حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے والا بنائے. آمین 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 یا رب العالمین. رہوں میں درود صبح و شام پڑھتا رہوں میں درود صبح و شام، اس کے صدقے مجھے جنت ملے گی. پڑھتا رہوں میں درود صبح و شام، اس کے صدقے مجھے جنت ملے گی. خدا نے جنت کو لازم کیا اس پر، خدا نے جنت کو لازم کیا اس پر. جو درود پڑھے رب کے محبوب پر، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم.